سفر کرتا بارگاہ توحید میں پہنچا. نبی فرماتے ہیں آپ کا جہاں پہ آگے آپ سنتے ہیں جو آپ کا معیار سماعت ہے تو وہاں تک آئیں گے تو بات کا اور نتیجے کا آپ کو لطف آئے گا. رسول فرماتے ہیں میں کئی طرح کے نوری حجابات کو طے کرتا کرتا اس مقام پہ پہنچا جہاں حجاب توحید تھا. بارگاہ توحید میں پہنچا. بارگاہ توحید میں پہنچا. میں نے سلام کیا, سلام کا جواب آیا. پروردگار نے مجھ سے پوچھا, میں نے جواب دیا. پہلا سوال میرے مالک نے, میرے خالق نے جو مجھ سے پوچھا, پہلا دن ہے, یکم محرم الحرام ہے, میرے ساتھ چلتے رہیں گے. یکم سے 10 تک کا سفر ہمارا آسانی سے عشق کی معراج اور رزق معرفت حاصل کرتے ہوئے گزر جائے گا. پروردگار نے پہلا سوال پوچھا, یا محمد من خلفت لی امتک, اے نبی امت میں پیچھے کسے چھوڑ کے آئے؟ میں نے اپنے مالک سے, اپنے خالق سے بغیر کسی کا وقت ضائع کیے ہوئے, نہ ہی میں وقت گزارنے کے لیے واقعات پڑھنے کا عادی ہوں. کچھ لے کے جائیں گے, کچھ پہنچا کے جاؤں گا تو مجھے بھی اطمینان ہوگا, آپ بھی مطمئن رہیں گے. میرے نبی, میرے محبوب امت میں پیچھے کسے چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا میرے مالک, میں اسے چھوڑ کے آیا ہوں جو میری امت میں سب سے بہتر ہے, وہ میرا بھائی علی ہے. جو میری امت میں سب سے بہتر ہے وہ میرا بھائی علی ہے. ایسے نہیں, پورے مجمع کا مجھے اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے, میں اسے چھوڑ کے آیا ہوں جو میری امت میں سب سے بہتر ہے, وہ میرا بھائی علی ہے. جب نہیں کہ اچانک صدائے پروردگار آئی, اے میرے محبوب جسے تو چھوڑ کے آیا ہے وہ صرف تیرے صحابیوں سے بہتر نہیں ہے, مجھے تیری عزت کی قسم ہے, جسے تو چھوڑ آیا ہے اس جیسا نہ کوئی زمینوں میں رہتا ہے نہ کوئی آسمان. کہ میں توحید کے دشمن کو کسی نہ کسی وجہ سے جنت دے سکتا ہوں. ولایت میں میں نے گنجائش بھی باقی نہیں چھوڑی. میرے والد علی سے محبت کرتے تھے. معراج میں تو میں آیا ہوں, اللہ کی اور نبی کی راز نیاز کی باتیں ہوتی رہتی.
پریشان ہو کے میں بیٹھنا پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، راز نیاسی باتیں ہوتی رہی، پروردگار نے یہ پوچھا، نبی نے یہ بتایا، نبی نے یہ پوچھا، پروردگار نے باتیں ہوتی رہی، سارا قصہ چلتا رہا۔ نبی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا، آپ کو معراج کو کچھ مدہ بھی سنا دیا نا، براق تھی، براق سواری آئی، نبی معراج کے چلے گئے۔ جتنے عزادار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میرے اہل سنت بھائی اپنی اجتماعی نظر کرنا، صرف براق کی سواری کو معراج نہیں کہتے۔ نبی براق پہ سوار ہوئے، عرش پہ چلے گئے، سدرہ کے پار گئے، صرف براق کی سواری کو معراج نہیں کہتے۔ جس رات اللہ اور محمد نے کھل کر علی کے فضائل پڑھے ہو، اس رات کو معراج کہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ لفظ زبان پہ نہیں آیا کہ پروردگار نے پوچھا ہے حبیب کہاں کا ارادہ ہے؟ میرے محبوب، یہ پیچھے پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ایک طرف دیکھو، آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہو، میرے محبوب کہاں کا ارادہ ہے؟ میرے مالک معراج پہ آیا تھا، جو گفتگو کرنی تھی ہو گئی، اجازت ہے، امت اکیلی ہے، امت میں علی کو چھوڑ کے آیا ہوں، امت میں علی کو چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے عزت علی کی قسم ہے، اس جملے پہ وہ شیعہ ماں کا بیٹا نہیں ہوگا جو اس جملے پہ بھی ہاتھ اٹھا کے علی بادشاہ سے خیرات نہ دے سکے۔ کتاب، عربی، متن، حوالہ سب میری ذمہ داری، اپنے اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھنا تمہاری ذمہ داری۔ کتاب نہیں، کتاب نہیں، کتاب نہیں، کتابوں کے انبار منبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہو، اسماعیل الہدات ہو رہے عملی بہار الانوار باقر مجلسی کتاب الغیبہ شیخ طائفہ توسی میں لفظ موجود نہ ہو، آئندہ منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ اس منبر پہ آ کے پڑھنا ہی سب سے بڑی قسم ہے، اگر میں اس مقدس جگہ پہ کھڑا ہو کبھی جھوٹ بولوں سیدہ میری شفاعت نہ کرے۔ میرے حبیب کہاں کا ارادہ ہے؟ پروردگار واپس جانا چاہتا ہوں، امت میں پیچھے علی کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ پروردگار کی آواز آئی، اے محبوب رک جاؤ، ابھی تمہیں کسی سے ملوانا باقی ہے، ابھی رک جاؤ، تمہیں کسی سے ملوانا باقی ہے، تمہیں کسی سے۔ میرے محبوب نے کہا میرے پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے، کھل کے بتائے گا تو بات میں بھی سمجھ سکوں گا، بتا دوں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اے حبیب، جسے تو چھوڑ آیا تھا اسے میں لے آیا ہوں، جسے تو چھوڑ آیا تھا اسے میں لے آیا ہوں۔ کتابوں کے انبار منبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پروردگار نے کہا یا محمد اتحب ان ترہم، قلت نعم یا ربی، فقال التفت عن یمین العرش فالتفتوا انا بأیوب واولادہ الی المہدی۔ رسول فرماتے ہیں خالق نے مجھے کہا عرش کے دائیں جانب مڑو، میں نے عرش کے دائیں جانب ملتفت ہوا، میں نے دائیں جانب اپنے چہرہ کیا، آگے ایک نور کا حجاب تھا، میں نے نور کے حجاب کے دوسری طرف دیکھا، وہاں پہ حسن سے لے کر مہدی تک جنت کے مصلوں پر فرشتوں کے پہروں میں عرش کے سائے میں حسن سے لے کر مہدی تک علی اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ جنتی مصلوں میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، علی نوری حجاب میں جنتی مصلوں پہ اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ اور علی کو جگہ جگہ کتابوں میں تلاش کرنا بند کرو، علی تو محمد کو بھی ملے تو حجابوں میں ملتا ہے، تمہیں کتابوں میں کیسے ملے؟ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، حیدر۔ جتنے آخری میں جتنے شیعہ حضرات یہاں پر کرتے ہیں، ساری زندگی
ڈھونڈتے رہ لینا. زمانے کی باتیں بھی سننا پڑے گی. ساری زندگی ہدایت کے لیے کبھی سوچوں کا نہ کرنا، کیونکہ علی مولا کی ہدایت اتنا قیمتی تحفہ ہے میری اس قوم کے پاس، خدا کی قسم جو ہر کسی کے حصے میں ہے ہی نہیں. جس کی ولایت حاصل کرنے کے لیے انبیاء ترستے ہوں، علی کی ولایت کوئی عام تحفہ نہیں، میری قوم میں خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے. تیرے میرے پیارے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں شیعو، دور رہنا ایسے شخص سے، دور رہنا ہمیشہ ایسے بندے سے جو تمہیں علی کے قریب آنے سے روکتا ہو. دور رہنا ایسے بندے سے، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا تاکہ آپ علی سے خیرات لینے کے لیے ہاتھ بڑھا سکیں. دور رہنا ایسے بندے سے جو تمہیں علی کے قریب آنے سے شادی روکتا ہو. مولا سے پوچھا کہ مولا کیوں وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں خدا نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب تو لکھتے ہیں. میں اشارہ کروں گا اور نہایت ہی لطافت سے گزر جاؤں گا، باریک قوم ہوتی ہے شیعہ. اشارے میں ایک بات کہوں گا، سمجھنا آپ کو خود ہی ہے. امام فرماتے ہیں خدا نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، خطرناک عذاب رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب لکھ کر بیچنے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور بیچنے کے لیے، کمانے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے، اور بہانے سے لوگوں کو علی کی ولایت سے دور رکھتے ہیں. کتاب لکھتے ہیں اور بیچنے کے لیے کہتے ہیں، علی کی ولایت سے دور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. امام نے فرمایا میرے شیعو، مومنو، علی کے چاہنے والوں، محمد کے امتیوں، ہمیشہ دوری بنائے رکھنا ایسے شخص سے ساری زندگی، ایسے بندے کے قریب نہ آنا جو تمہیں علی کی ولایت سے روکتا ہو، علی کے قریب آنے سے روکتا ہو. بندہ چلتا چلتا امام کی تحقیق سے آیا، امام کے قدموں کا بوسہ لے کے کہنے لگا مولا آپ نے کہا ہے ایسے بندوں سے دور رہو جو کتاب لکھ کر بیچنے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. مولا دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمیشہ علی کے دشمن سے دور رہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا دشمن کتنا بدبخت ہے. عرش پہ دیکھے تو اللہ لعنت کرتا ہے، فرش پہ دیکھے تو ہم لیکن ایام ایسے ہیں، وقت یہ تقاضا کرتا ہے، میری عادت بھی ہے اور میرا دستور بھی ہے کہ میں جب محرم ہوں، محرم کے باقی دنوں میں آپ اہل بیت کے مسائل ضرور کریں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں اس مظلومہ کی، اس بیوی کی مصیبت بھی آپ کے سامنے بڑھی جائے جو اس پورے گھر کی موسیقہ ہے، جس کی قبر آج بھی شام کے قبرستان مسافرہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے باہر لکھا ہے روزہ کنیز زہرا اور وہ جناب فضا کا ہے. اتنی وفا کی ہے اس بیوی نے سیدوں کے ساتھ. ایران کی، عراق کی، شام کی حکومتوں نے بہت کوششیں کابیز کی کہ ہم نے امام صاحبوں کے بڑے بڑے روزے بنائے، ہم نے آئمہ کے روزے بنائے، سونے کے یہ جواہرات سے مزین کیا ہوں، یہ تو پھر اس گھر کی موسیقہ ہے. اس کی قبر میں بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، جھوٹ بولو آقا زادی نے شفاعت نہ کرے. جب بھی ایران کی، شام کی، عراق کی حکومتیں کوشش کرتی ہیں، ارادہ کرتی ہیں اس بی بی کی قبر پہ روزہ تعمیر کرنے کا ارادہ بناتی ہیں، یہ بی بی رات کے کسی پہر میں کسی عالم دین سید کی خواب میں آ کے کہتی ہے جب تک میری آقا زادی کی بقیے میں کچی قبر ہے تب تک میری قبر پہ روزہ نہ بنانا ہو، میں زہرا کی کنیز ہوں.
जनाब हमें हम सुहा गया है, आप आज़ादी आपका पुरसा कबूल करें। कोशिश करो आज के दिन अपना सीना प्यारा न करना। जिस बच्चे को रोना ना आए, अपने सीने पे हाथ जरूर मारे। जब तक मेरी बकिए में कच्ची कब्र है, मेरी आका और मैं सहरा की करीब हूँ, मैं तब तक अपनी कब्र पे रोजा नहीं बनने दूँ। इतनी वफा की है इसने सैयदों के साथ। अहमद शाह जी, मुश्किल होता है मरने के बाद वफा करना। जितने सैयद बैठे हुए हाथ बांध के माफी मांगते चूल्हा कहने लगा, मुश्किल होता है मरने के बाद वफा करना। इसने इतनी वफा की है कि शाम में 2 कब्रें थी, एक थी दिमश्क में, एक थी शाम के कब्रिस्तान मुसाफरा। दिमश्क में अली की बेटी की कब्र थी, कब्रिस्तान मुसाफरा में हुसैन की बेटी की कब्र थी। इस सुबह से लेकर शाम तक अली की बेटी की कब्र पे रहती। मैं वफा की एक तस्वीर पढ़ने लगा हूँ आपके सामने। सुबह से लेकर शाम तक अली की बेटी की कब्र पे रहती। जब मगरिब की नमाज का वक्त होता, नमाज अदा करके जुमला कहने लगा हूँ, आलिया की कब्र पे चिराग रोशन करके कहती, अच्छा आलिया, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जो आज भी कब्र में शिमर से सहमी हुई है। या सैयदा, हर बंदा अपने सीने पे हाथ मारे। अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जो आज भी कब्र में शिमर से सहमी हुई। सुबह से लेकर शाम तक आलिया की कब्र पे रहती। शाम मगरिब की नमाज अदा करके हुसैन की बेटी सकीना की कब्र पे चली जाती। हुसैन की बेटी की कब्र पे जाके चिराग रोशन करती। चिराग रोशन करके तवज्जो मेरी तरफ एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना। चिराग रोशन करके अपना रुखसार सकीना की कब्र के साथ लगा के कहती, सकीना मुझे बता तेरे कानों का लहू बंद हुआ है। सकीना मुझे बता तेरे कानों का लहू बंद हुआ है। मैं वफा की एक और तस्वीर आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। इसने सिर्फ पहरा नहीं दिया, मुजावरा नहीं थी सिर्फ ज़ैनब और सकीना की कब्र की, बल्कि इसने बतूल के ज़ख्मी पहलू पे पट्टियां भी बांधी हैं। इसने अली के बदन के जख्म भी साफ किए हैं। जो मातम करने के लिए बैठा है, मातम की तैयारी करना, इसने हसन के जनाजे से तीर खींचे हैं। इसने हुसैन 70 कदमों से घोड़े की नींद से गिरे, फिजा खैमे के दरवाजे पे गिरी, आलिया मुसल्ले पे गिरी। इतनी वफा की है इसने सैयदों के साथ। जब ये कमीना शाम के दरबार में तख्त पे नाज करता, ये जलाल में आके कहती, कुत्ते बकवास बंद कर, इस तख्त पे जूती रख के इनकी नौकरी में आई थी। कनीज़ें हमेशा पीछे चलती है, फिजा पीछे नहीं चलती थी। फिजा करबला से कूफा, कूफा से शाम, आलिया का पर्दा बन के आगे चली है। मैं जुमला कहने लगा हूँ, जिसकी आंख का अभी तक वुज़ू नहीं हुआ, मेरा जिगर थक रहा है, कौन सी ऐसी आंख है जिसकी अभी तक ग़िज़ा आंखों को नहीं पहुंची। मैं जुमला कहने लगा हूँ, करबला से कूफा, कूफा से शाम, ये आलिया का पर्दा बन के खड़ी रही। 15 अज़ानें सुनी है अली की नमाज़ी बेटी ने शाम के सदर दरवाजे पे। इन 15 अज़ानों में फिजा ने अपना कौल नहीं बदला। 15 से 20 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए। मैं थक जाता हूँ तो दाएं पांव पे वजन डालता हूँ, थक जाता हूँ तो बाएं पांव पे वजन डालता हूँ। 3 दिन फिजा ने अपने पांव तब्दील नहीं किए। फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख होना शुरू हुई। आलिया ने फिजा की पुष्ट पे अपना सर मारा, सर मार के कहती है, अम्मा अपने पांव बदल, अम्मा तेरे पांव फट गए, अम्मा तेरे पांव से लहू जारी हो गया। फिजा रोने लगी, मुझे बता आलिया, मैं अपने पांव किस तरह से बदलूं? यहाँ पे मैं अपना कदम उठाऊंगी, अगर किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली गई और मैं रोज़े हसन ज़हरा से क्या कहूंगी? और फिजा जिंदा भी नहीं, आलिया का पर्दा भी न बच। या सैयदा, अपना सीना प्यारा लगा, मैं क्या जवाब दूंगी बतूल को? फिजा जिंदा भी नहीं, 3 से 4 घंटे आलिया का पर्दा न बच सका। मैं वफा की अगली तस्वीर पढ़ने लगा। शक्ल सफर, पहली पेशी अली की नमाज़ी बेटियों की दरबार शाम में। पेशी का लफ्ज़ मैं बड़ी आसानी से पढ़ लिया, तूने बहुत आसानी से सुन लिया। मैं जुमला कहने लगा हूँ, मेरी तरफ देखना। ये कमीना तख्त पे बैठा शराब के नशे में धुत था। अली की बेटियां चुप करके दीवार के साथ खड़ी थी। इसने शराब का जाम मेज पे रखा,
मेज पे रख के पूरे दरबार की तरफ इस कमीने ने नजर दौड़ाई, नजर दौड़ा के कहता है इनमें से कौन है अली की बेटी। अली की बेटी का नाम ज़बान पे आना था, इसके पास से एक कमीना बोला, इसने कहा ये जो सामने सफेद सर वाली शरीफा खड़ी है ना, इसकी पुष्ट के पीछे है अली की बेटी। उसने कहा ये सफेद सर वाली शरीफा कौन है? उसने कहा ये इनकी कनीज है। उसने कहा ये आगे क्यों खड़ी है? इसे पीछे हटाओ। इस कमीने ने ये जुमला कहा शिया कौम के रोने के लिए नहीं, मर जाने के लिए काफी है। जब इसने कहा ना इसे पीछे हटाओ, ये कमीना बोल के कहता है करबला से कूफा, कूफा से शाम, हमने इसे बहुत मारा है, लेकिन इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। यजीद बोल के कहता है इससे कहते मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है। इतना कहना था, एक कमीना आगे बढ़ा, उसने फिजा से कहा ओ शरीफा पर्दा छोड़ अली की बेटी का। इसके हाथ में कोई लोहे का सामान था। फिजा तरफ के कहती है और मैंने आज के दिन के लिए तो बतूल से जिंदगी मांगी थी, और मैं मर तो सकती हूँ, अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। इतना कहना था, इसने लोहे का सामान फिजा के सर पे मारा। फिजा के चांदी जैसे बालों से याकूत की तरह लोहों की लकीर बहती बहती फिजा की रस्सियों में आई। आलिया ने कमर पे सर मार के कहा अम्मा पर्दा छोड़, और तेरे सर से लहू निकल आया। फिजा रो के कहती है या तो मुझे मां न बुला, या पर्दा छोड़ने को न बोल। और आलिया मुझे बता, अगर आज तेरी मां ज़हरा होती तो वो क्या तेरा पर्दा छोड़ देती? तुम्हारा पर्दा बनाने की खातिर बतूल ने अली से कहा था या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना, या अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, या अली ऐसा न हो तो मेरे जनाजे का ऐलान करे, ये बदबख्त मुसलमान आग लकड़ियां लेके फिर से मेरे दरवाजे पे आ जाए। या अली अभी मेरी ज़ैनब बहुत छोटी है, या अली मेरी कुलसूम बड़ी छोटी है, या अली मेरी छत गिरी हुई है, या अली मेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ है। और मुझे बता, अगर तेरी मां बतूल होती क्या तेरा पर्दा छोड़ देती? फिजा यूं बंदे हाथों से चलती चलती दरबार के दरमियान में आई। फिजा ने पूरे दरबार में नजर फेरी, नजर फेर के खफीफ सी आवाज में कहती है दरबार में कोई हबश का रहने वाला है?